آج یا حیو یا قیوم کا ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ رب کریم کے 2 ناموں کا خاص عمل ہے۔ آج تک آپ نے رب کریم کے ناموں کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن جو آج وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے دربار میں موجود تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ بےحد تحقیق کے بعد، بےحد تجربات کے بعد، بےحد معجزات کے بعد، بےحد فضیلت اور برکت دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ رب کریم کا نام یا حیو یا قیوم ایک ایسا فضیلت والا، ایک ایسا برکت والا، ایک ایسا عظمت والا اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ہی بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رب کریم ہر شے آپ کے قدموں میں لا دیتی ہے۔ جو شخص یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، فوراً اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ رب کریم کی رحمتوں سے ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے کا طریقہ آتا ہو۔ اگر آپ کے سامنے طاقتور دشمن کھڑا ہے تو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو یا حیو یا قیوم بہترین اسم اعظم ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کا آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، غربت سے نجات چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر لیں۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ آتا ہے لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، وہ بیٹیاں وہ بیٹے جن کے گھروں میں رشتے بھی نہیں آتے۔ آج یا حیو یا قیوم کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، یقین کامل سے کرنے والا کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ معجزات دیکھے گا۔ رشتے خود بخود انشاءاللہ تعالی آئیں گے، رشتے خیر سے ہو جائیں گے، تمام تر کام بگڑے کام سنور جائیں گے، پریشانیاں اللہ کی رحمتوں سے ٹھیک ہو جائیں گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہیں مل سکا انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں اور بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک بات بہت ہی خاص، بہت ہی اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے یہ کاٹ کر دیکھنے والے سے وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات رزق اور دولت چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، راتوں رات مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لے۔ ہر مقصد کامیابی کے لیے بہترین یہ عمل ہے۔ اللہ والا جس گھر میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھا جائے وہاں پر میرے رب نے چاہا تو غیبی موکل آ کے غیبی مدد کرتے ہیں، غیب سے راستے بن جاتے ہیں، غیب سے مدد ملتی ہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بگڑے کام انشاءاللہ سنور جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر حاجت میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، مسقط، عمان، آپ کا تعلق کہیں کا بھی ہے، آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں ظہر، نماز عصر یا نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے
بے شک وہ جب دینے پر آتی ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی وہ اعمال دیکھتی ہے، وہ اتنا نوازتی ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی جھولیاں رب کی رحمتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی ضرور اس وظیفے کے بارے میں بتائیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل، توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کا وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی یہاں کامل بننا چاہتا ہے یا حی یا قیوم کا، یعنی کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے ہر حاجت کو، ہر مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے، میاں بیوی ایسی میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر تماشا بناتے ہیں۔ آج جو یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے، رب کریم سے جو بھی مانگ لیں گے مل جائے گا۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھیے گا۔ وظیفہ میں بتا رہی ہوں، کرنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج میرے کہنے پر یا حی یا قیوم پڑھ کر دیکھیں، بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے آسمان سے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں۔ بے شک جب رب نے چاہا تو کون اس کے آگے رک سکتا ہے؟ اور بعض اوقات تو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر ایسی نظر کرم ہو جاتی ہے کہ آپ کی تمام در پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیاں ہوں، جب کبھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب کبھی آپ کو لگے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں دے رہی، تو دنیا جہاں کے تمام تر کام چھوڑ کر آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، یہ عمل کیجئے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے، وہ سب سے پہلے جعلی پیری فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد یا کہیں سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کہیں سے بھی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے تو وہ میرا بندہ خود میرا محتاج ہے، اس بندے سے مانگ کر رب کو ناراض کر بیٹھا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم رب سے بھی مانگنے کی بجائے پہلے کسی اور سے درخواست کرتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی تو پھر اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی آپ کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی مشکل یا بڑی سے بڑی مشکل وقت آئے، آپ سب سے پہلے رب کریم سے مانگیں۔ وہی مشکلات کا آخری حل بھی ہے، وہی مشکلات کا اول حل بھی ہے۔ رب کی طرف سے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی، رب کی طرف سے ایسی آپ کی راہیں کھلیں گی کہ آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو۔ آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی 100% کامیابی ہوگی۔
مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ نے بے شک بے شمار دفعہ پڑھا ہوگا۔ یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعض اوقات انسان پر جادو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے، نظر بد، جادو جنات۔ آج کے دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آج کے دشمن آپ کو نظر بد سے، جادو جنات کے وار سے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، آپ کے مسائل کھڑے کر کر آپ کے لیے جینا دشوار کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتوں کے اسباب بندشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر طرح کے مسائل کے لیے آج آپ نے رب کریم کا نام یا قہارو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی تمام تر بندشیں، تمام تر رکاوٹیں، تمام تر جادو جنات نظر بد انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نظر بد آپ کے کاروبار پر، اس کے بعد آپ کی اولاد کا نظر بد، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، کاروبار چلتا ہوا رک رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو کو پڑھ کر رب کریم کا یہ وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے سے غیبی موکل آتے ہیں، جادو جنات نظر بد حسد کے تمام اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ اس نام کے پڑھنے والا، رب کریم سے مانگنے والا، یا قہارو کا ذکر کرنے والا یقین کامل کے ساتھ یا قہارو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ نظر بد، جادو جنات، تمام اثرات کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کبھی انسان پر نظر بد ختم ہو جاتی ہے، کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، تمام تر رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں، تمام تر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بندہ جس طرف ہی قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا وہ آج یا قہارو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے یا قہارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آج رب کریم کا یہ صفاتی نام یا قہارو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے یا قہارو کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کو شبہ ہے کہ اس کی نظر لگ سکتی ہے یا خدا نخواستہ کسی نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا قہارو کو 11 بار پڑھیے گا۔ رب کی ذات اس بندے سے آپ کی حفاظت فرمائے گی، جادو جنات سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے گرد ایک مضبوط حصار قائم ہو جائے گا۔ جو یقین کامل کے ساتھ یہ یا قہارو پڑھے گا جادو جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ انشاءاللہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی جادو کرنے والے کی انشاءاللہ چیخیں نکل جائیں گی، ان کا جادو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے گا، جادو کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ رب کریم کا نام یا قہارو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد ہی تمام تر رکاوٹیں اور بندشیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو کرنا ہے وہ رزق اور دولت کا ہے۔ میرا مقصد آپ کو جادو جنات اور نظر بد کا حل بتانا ہے، یعنی کہ بندشوں کے توڑ کے بعد رزق اور دولت میں وسعت کا طریقہ بتانا ہے۔ اب آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے، رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب دوسرا وظیفہ جو ہے وہ رزق اور دولت میں برکت کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، بے پناہ رحمتوں برکتوں اور جھولیاں بھرنے کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سورت ہے جسے دولت اور رزق کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے رب کریم کے رحمتوں برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے، جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، رشتے انشاءاللہ تعالی خود چل کر گھر آ جائیں گے۔
बेहतरीन रिश्ते, आप बेहतरीन असबाब पैदा हो जाएंगे, बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। मन पसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल को दूर करने के लिए पढ़ लें, कारोबार की तरक्की के लिए पढ़ लें, बड़े से बड़े मकसद कामयाबी के लिए सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने से तमाम तर काम इंशाअल्लाह संवर जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो आपको कई सालों से नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह सूरह कौसर को इस तरह से पढ़ने से आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आपने किसी से बात नहीं करनी सूरह कौसर को पढ़ते दौरान, ना ही कोई आपसे बात करे। अगर इस दौरान किसी से बात कर ली तो किसी को वजीफे का आपको फायदा ना होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 11 बार सूरह कौसर को आपने पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर अल्लाह के हबीब को तब नाजिल हुई जब अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर मुश्किल वक्त था। लोग ताने देते थे, लोग अल्लाह के हबीब को बुरा भला कहते थे। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, जाओ मेरे महबूब से बोलो, बेशक हम तुम्हें खैर कसीर से नवाजेंगे। अल्लाह ने सूरह कौसर को जिब्राइल के थ्रू भेजा। जिब्राइल अल्लाह के हबीब की खिदमत में सूरह कौसर लेकर हाजिर हुए और यकीन कीजिए सूरह कौसर पढ़ने की देर थी, रब्बे करीम ने तमाम दुश्मनों के मुंह को बंद कर दिया। हर कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी अता फरमाई। अगर आप भी अल्लाह के हबीब की उम्मती हैं, आप भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, तो सूरह कौसर को 11 बार पढ़ कर देखिएगा। कामिल यकीन के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ पढ़िएगा, आपकी तमाम तर रुकावटें इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। दोबारा इंशाअल्लाह किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 11 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, वो या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। पहला वजीफा आपके घर के कोने कोने से नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम असरात का खात्मा करेगा इंशाअल्लाह। दूसरा वजीफा रिस्क और दौलत, कामयाबी, शोहरत का वजीफा है। और तीसरा वजीफा जो मैं बता रही हूँ, हर कोई चाहता है कि इसकी कामयाबी चंद दिन के लिए ना हो, हर कोई चाहता है कि वो सालों साल अमीर रहे, सालों साल उसके ऊपर रिस्क की बारिश होती रहे, वो नस्लों तक अमीर और कबीर हो जाए। अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को भी अमीर और कबीर बनाना चाहते हैं, नस्लों तक का रिस्क चाहते हैं, तो तीसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़कर देखिएगा। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम पढ़कर देखिएगा। या हय्यु या कय्यूम रब्बे करीम का नाम भी है और इसमें आज़म भी है। इसको पढ़ने वाला रब्बे करीम इंशाअल्लाह उसको मुस्ताजिबुल दावात बन जाता है, यानी कि अल्लाह से जो भी मांगता है, जो भी दुआ करता है, रब्बे करीम उस बंदे की हर हाजत को फौरन ही पूरा फरमा देते हैं। अगर कोई अर्जेंट बेसिस पर कामयाब होना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, अगर कोई रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, रातों रात रिस्क और दौलत चाहता है, अगर कोई अपनी तमाम ख्वाहिशात को एक ही दिन में पूरा कराना चाहता है, तो या हय्यु या कय्यूम कर पढ़कर देखे। या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। अब 100 बार का मतलब ये नहीं है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते जल्दबाजी में पढ़े। वजीफा वही काम करता है जिसे तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ, खलूस नीयत के साथ पढ़ा जाए। और जिस वजीफे में यकीन नहीं होगा, लापरवाही होगी, खलूस नीयत के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, तो उस वजीफे का आपको फायदा नहीं होगा। जब भी वजीफा करें, घर के खामोश कोने में तन्हाई में बैठकर करें। सिर्फ एक तस्बीह 100 दानों की या हय्यु या कय्यूम आपको जमीन से आसमान पर पहुंचा देगी, आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजेगी। कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी रुकावटें हटा दी जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी। आज अगर मेरे बस में हो तो मैं हर एक से गुजारिश करके कहूँ कि आज और अभी जैसे ही आपको ये वीडियो मिले उसी वक्त आप ये वजीफा कर ले। 3 अमाल आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। ये कामयाबी के राज हैं, ये रब से मांगने का तरीका है, ये रब्बे करीम को मनाने का तरीका है। अब वक्त है रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कराने का। अब वक्त है अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का। अगर आप अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं तो ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। अव्वल आखिर आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपने आखिर में हाथ जोड़कर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करनी है।
جب تک آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے آپ نے رب کریم سے سچی توبہ کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اب ضد کر کے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رو کر مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے انشاءاللہ نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی رحمتوں سے بن مانگے عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔